تو وہ ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریبٹ میں بیماریاں زیادہ تیزی سے جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نمی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، شیڈ کا ڈیزائن اور ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہوادار ہو. جس طرح اس سے پہلے بات کی کہ ہر وہ فارمر کم سے کم متاثر ہوگا، جس کا قدرتی طور پہ ماحول ایسا ہو جو ہوادار ہو. جتنی زیادہ ہوا چلتی رہے گی تو وہ جو ہیومڈ انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ایک اچھے انوائرمنٹ میں. دوسرا، ہوا کے ذریعے یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہوا میں موجود پارٹیکلز ہوتے ہیں پانی کے، اور مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں وہ جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ہوادار ماحول نہیں ہے وہاں پہ. پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلا اس کا افیکٹ ہوتا ہے 6 انچ تک، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے رہا ہوتا ہے. ٹاپک ہے ہمارا سازگار آب و ہوا اور ماحول کی اہمیت. اس پہ ساتھ ساتھ میں ہم نے ٹچ دیا بھی، اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر لیں. بس ایک ہی ہے کہ آئیڈیل جو ہے ٹیمپریچر وہ 28 اور ہیومیڈیٹی لیول 50%، چاہے گرمی ہو، سردی ہو یا یہ بارشوں کا موسم ہو. تو آپ پورا سال زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا بھی ہے طریقہ کار مختلف اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. تو وہ بھی سر زیادہ بہتر انداز میں ڈالیں گے کہ جیسے ہمارے وہاں پہ 70-80% تک ہیومیڈیٹی پہنچ جاتی ہے جولائی اگست میں. پھر تو وہاں پہ نمی بہت کم ہے. ہاں، زیادہ ہے کہ کم ہے؟ یہ بہت کم ایز کمپیئر ٹو یہاں کے حساب سے تو پھر وہ ہوگی. پشاور میں اس کے نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہرحال اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو نمی ہے یہ اگر تو 65 یا میکسیمم 70 یا اس سے نیچے ہو، یعنی 65 ہو، 60 ہو، 55 ہو، 50 ہو، تو اس کو آئیڈیل سمجھا جائے. لیکن اگر ٹیمپریچر بھی زیادہ ہے اور نمی کی مقدار بھی ساتھ میں بڑھ گئی ہے تو وہ پھر ڈائریکٹلی آپ کے ریبٹ کو متاثر کر پاتا ہے. اور وہ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں جو ریبٹ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ماحول میں جو موجود جراثیم پیراسائٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آئیڈیل ماحول ہوتا ہے. یعنی 37 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے ان کے لیے، اور ساتھ میں نمی بھی موجود ہو تو یہ بیکٹیریا پیراسائٹ بڑے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول بھی کرتے ہیں تھرو جو ہوا میں موجود جو نمی ہوتی ہے اس کے ذریعے. دوسرا، بہت تیزی سے یہ کالونائزیشن شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریبٹ میں بیماریاں زیادہ تیزی سے جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نمی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ٹیمپریچر کو کنٹرول کریں. اگر دونوں ٹیمپریچر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے، نمی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو پھر وہ زیادہ متاثر. اس میں ایک وہ حل بتایا جاتا ہے کہ اینٹی سیپٹک، یہ جیسے سرکہ ہو جائے انگور کا یا سیب کا، اس میں اینٹی سیپٹک وہ جراثیم کشی کافی ہوتا ہے. تو صبح شام اس کا سپرے ہونا چاہیے ساتھ اگر نمی کنٹینیوسلی زیادہ رہ رہی ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ماحول کے اندر جو جراثیم ہے نا اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنے میں کافی ہیلپ جب آپ سپرے کریں گے تو نمی کی مقدار تو اور بڑھے گی. یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جی جی، اس سے تو نمی اور زیادہ بڑھ جائے گی. آلریڈی نمی آپ اور اس کو پانی کو جراثیم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ بہرحال چونا اس کے لیے بہتر ہے. دیکھیں جب نمی جتنی زیادہ ہو جائے گی اس کے لیے سانس لینا اتنا مشکل ہو جائے. ہاں جب میں چونا جوندے چونے چاہیے. آغا ہم استعمالی کے بہرحال اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے اور عائل صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس میں سپرے کرنا چاہیے. سپرے سرکہ کا میں زیادہ تسلی سے میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے وہ بھی اتنا ہی مؤثر ہو جی جی جتنا کہ ہم باقی سپرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اس میں استعمال ہوتا ہے جی بینزلکونیم کلورائڈ، جو ہر طرح کے وائرس اور بیکٹیریا کو کل کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور ریبٹ کو متاثر نہیں کر پاتا. اور اسی انوائرمنٹ میں پھر ہوا میں نمی چونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس نمی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سیٹ اپ جو ہے وہ ہوادار ہونا چاہیے. جتنی زیادہ ہوا چلتی رہے گی تو وہ جو ہیومڈ انوائرمنٹ ہے
وہ تبدیل ہو جائے گا ایک اچھے انوائرمنٹ میں. دوسرا ہوا کے ذریعے یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہوا میں موجود پارٹیکلز ہوتے ہیں پانی کے اور مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں وہ جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں جس سے نمی میں کافی حد تک کمی آتی ہے. اس کے لیے اگر ہم ایگزاسٹ فین لگائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگی. انتہائی بہترین چیز ہے, بہترین عمل ہے. لیکن وہ جس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے ایگزاسٹ فین بھی کام نہیں کرتا. وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جو برسات کا موسم ہوتا ہے نا, تو اس میں بالکل اس طرح. بہرحال برسات کے موسم میں پنکھوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے, اور ہر وہ فارم کم سے کم متاثر ہوگا جو فارم قدرتی طور پہ زیادہ وینٹیلیٹڈ ہے, زیادہ ہوادار ہوگا, وہ کم ترین لیول پہ متاثر ہو پائے. آج کل ہمارے ادھر ہوا میں نمی بہت کم ہے. اگر صرف ہم یہ کھول دیں نا پردے وغیرہ تو 10% تک گری ہوتی ہے, کیونکہ لو چلتی ہے گرم, تو وہ جو اندر کی نمی ہوتی ہے جو پنکھے وغیرہ کولر جنریٹ کرتے ہیں وہ سبھی اڑا کے لے جاتی ہے. جی جی. تو سب سے بیسٹ تو آج کل یہی ہے کہ ہم پردے وغیرہ گرا کے فل اسے بند کیا ہے اور اندر نمی والی ہوا زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جا رہی, ماشاءاللہ اچھا لیول ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر جب یہ برسات کا موسم آتا ہے پھر اسی کو پردوں کو اٹھا کے اور خالی پنکھے وغیرہ چلائے جائیں, کیونکہ ہوا میں آلریڈی نمی زیادہ ہے اور صرف وہی نمی جب ہوا کو استعمال کرتی ہے تو ٹھنڈک بننے کا باعث بنتی ہے. بالکل وہاں تو فارمولہ یہ اس ٹائپ کا چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بہترین ہے. اچھا, سازگار آب و ہوا کی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں دو پہلوؤں سے ہم بات کرتے ہیں, ایک علاقائی سطح پر اور ایک شیڈ کا ڈیزائن اور ماحول. علاقائی سطح پر ہم نے اس سے پہلے چارے کی بنیاد پہ یا کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اس بنیاد پہ ہم نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا. تو ہر وہ علاقہ جہاں پہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ گرمی کی شدت نہیں ہے, جیسے جنوبی پنجاب وغیرہ ہو گئے, ملتان کا علاقہ لے لیں, ملتان میں چونکہ گرمی کی شدت بے تحاشا زیادہ ہے تو وہاں پہ ریبٹ کے متاثر ہونے کا جو ہے چانس ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہاں سے آپ یا تو وہاں پہ اچھے طریقے سے پھر اقدامات اٹھائے جائیں, یعنی آپ کچھ انتظامات کریں گے تو اس کے جو نگیٹیوٹی ہے اس سے آپ بچ سکیں گے. تو جناب جو ٹھنڈے علاقے یا جو میدانی ایسے علاقے جہاں پہ ماڈریٹ قسم کا ٹیمپریچر ہے, جیسے پشاور یا سوابی یا پنڈی یا اسلام آباد یا جیلم دینا کوہاٹ یا مختلف اس طرح اور علاقے, تو جہاں پر آپ اچھے سے کامیاب طریقے سے فارمنگ چلا سکتے ہیں. دوسرا پہلو آب و ہوا کے حوالے سے شیڈ کا ڈیزائن اور ماحول. شیڈ کا ڈیزائن اور ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہوادار ہو. جس طرح سے پہلے بات کی کہ ہر وہ فارمر کم سے کم متاثر ہوگا, جس کا قدرتی طور پہ ماحول ایسا ہو جو ہوادار ہو. اب آپ کے علاقے میں بڑے اچھے وہاں پہ آپشن ہیں, یعنی بہت ایسے علاقے ہیں جدھر ہوا بہت زبردست چلتی ہے, ایسے ہی ہے نا. ہاں, اس سے ہمارا کام جہاں پر ہے وہاں پر تقریباً 24 گھنٹے ہوا چلتی ہے, 24 گھنٹے ہوا چلتی ہے. تو آپ کے ریبٹ آسانی سے بیمار نہیں ہو, اور اگر بیمار ہوئے اس کا مطلب کہ خوراک میں یا مینجمنٹل کچھ نہ کچھ کمزوری ہے, جس کی وجہ سے کچھ کیونکہ جو کمزور فیز ہوتا ہے نا وہ پہلے 1-2 مہینے ہوتے ہیں, اگر اس میں خراب نہیں ہوئے اس کا مطلب ماحول بالکل ٹھیک ہے. وہ خطرناک فیز ہوتا ہے. جب اس کے بعد آپ کے ریبٹ خراب ہوتے ہیں نا تو وہ پھر انوائرمنٹل یا پھر مینجمنٹل مسائل ہو سکتے ہیں. تو شیڈ کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہو, کہ جو گرم ہوا ہے یہ اوپر اٹھے اور جو ٹھنڈی ہوا ہے یہ نیچے آئے. اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. اور اندر کا جو ماحول ہو جو انتہائی شدت والی گرمی ہوتی ہے تو اس میں ڈے ٹائم کے لیے, جس طرح کامران صاحب بتا رہے تھے, جو گرم لو ہے تو گرم لو سے بچاؤ کے لیے انہوں نے کور کر لیا ہوا ہے. تو دن کو کور ہوتا ہے, جیسے ہی شام کا ٹائم آتا ہے کہ واپس کھول دیتے ہیں اس میں. ہمارے علاقے میں ایسے نہیں ہوتا, مطلب لو چلتی نہیں ہے وہاں پہ تو ہاں ضرورت ہی نہیں, وہ تو 24 گھنٹے کھلا رہے ہیں. تصمیم چلی کل دیکھیے زمین علاقہ سے پل علاقہ دوما ہم چھوٹے سے پارم دے اخبار کے دے اور جو پارم ہے وہ پہاڑی کے بالکل نزدیک ہے, تو وہاں پر لوٹ نہیں ہوتی. اچھا, دوسرا جہاں پہ شدید ٹھنڈ پڑتی ہے, جیسے کہ بعض علاقے سے وہاں پہ ٹیمپریچر -2 -3 تک چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ رات کے ٹائم یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم کے لیے شیڈ کو صرف کور کر دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا, صرف ٹیمپریچر کو
کنٹرول کرنے کے لیے کور کرتے ہیں آٹومیٹکلی اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا نارمل ہو جاتا ہے، یعنی 5-7 ڈگری کے آس پاس یا 10 ڈگری کے آس پاس ہوگا، یا بعض علاقوں عمومی علاقوں میں 15-18 کے آس پاس ہوتا ہے، وہ ایک دم آئیڈیل ہوتا ہے ریبٹ کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. رات کے ٹائم صرف کور کرنا ہو، دن کے ٹائم واپس کھول دیں. جتنی زیادہ ہوا چلتی رہے گی اتنے ہی مسائل کم ہوں گے. وہاں پہ امونیا کریٹ نہیں ہوگا. امونیا کہاں پہ کریٹ ہوتا ہے؟ جہاں پہ پیشاب ریلیز کر رہا ہے ریبٹ بار بار اور ہوادار ماحول نہیں ہے، وہاں پہ پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلا اس کا افیکٹ ہوتا ہے 6 انچ تک، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جگہ ہوادار ہوگی، نہ اسمیل ہوگی، نہ جو ہے باقی ہوا کے حوالے سے باقی کوئی آلودگی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے اور ریبٹ کے لیے ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ جو بیماری ہے سانس سے جڑی بیماری، یہ اس وجہ سے بھی اکثر ڈیولپ ہوتی ہے اگر بند جگہ پہ آپ نے ریبٹ رکھے ہوئے. اچھا جی، اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ سوالات ہو تو پوچھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. عادل بھائی، سردیوں میں زیادہ تر جو ہے نا اسکیبس کا مسئلہ ہوتا ہے جی. گرمیوں میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو سردیوں میں کیا کریں گے پھر؟ ایسا نہیں ہے جی، یہ سردی گرمی دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پنپنے کا موقع دیں گے تو یہ بیماری زیادہ تگڑے طریقے سے اٹیک کرے گی. اگر آپ اس کے لیے انتظامات کریں گے، جیسے کہ پروفائلنگ جو مینجمنٹ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہر 15 دن میں لازمی آپ نے اسپرے کرنا ہے. جو متاثرہ فارم ہوگا وہاں پہ ہر 8 دن بعد 10 دن بعد اسپرے کرنا ہے، ایسا ہی ہے. یا بہت زیادہ ایشوز ہیں تو ہر 5ویں-6ٹھے دن بھی آپ اسپرے کر سکتے ہیں. یہ سلو پوائزن ہے. جو اسکیبیز ہوتے ہیں یہ چھوٹے جاندار ہیں، چھوٹے پیراسائٹ ہیں، چھوٹے کیڑے ہیں، تو فیری جراثیم سمجھ لیں اس کو. تو یہ جراثیم جو ہے یہ جہاں پہ ان کے لیے فرض کریں ایک اچھا انوائرمنٹ میں یا ہوسٹ ملے گا، ہوسٹ یا ریبٹ، تو وہاں سے خوراک بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ مزید ایگز وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایورمیکٹن کے انجیکشن ہم استعمال کرتے ہیں تو ایورمیکٹن کے انجیکشن سے وہ ختم تو ہو جاتے ہیں جسم سے، لیکن اس کے باقیات یہ جو انڈے ہوتے ہیں وہ پنجروں کے بیچ پھر بھی موجود رہ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اور وہ پھر دوبارہ سے فرٹیلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر سے مزید جو ہے وہ انفیکشن بنانا شروع کرتے ہیں. یورین کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جہاں پہ دوبارہ بتا دوں کہ نمی زیادہ ہو، ہوادار ماحول نہ ہو، اور آپ پروفائلنگ میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے، بچاؤ فراہم نہیں کرتے خرگوش کو، وہاں بھی مسائل زیادہ ہوتے ہیں.